میں بھی یہاں حاضر اسی اسپرٹ سے ہوا تھا جس اسپرٹ سے آپ سب آئے کہ رفیع صاحب کی برسی ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. بڑے فنکار تھے، بلکہ بہت بڑے فنکار تھے، اور پھر تعلق ہمارے شہر سے تھا. وہ برسی ان کے شان شیان نہیں ہے، اور صرف یہ برسی نہیں بلکہ یہ شہر جو فنکاروں کا شہر تھا، موسیقاروں کا شہر تھا، گائکوں کا شہر تھا، قصہ سنانے والوں کا شہر تھا. یہ شہر اپنی ان تمام خوبیوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو سال میں ایک دفعہ موہنی روڈ پہ اس شہر کے سارے بڑے گویے جمع ہو جاتے تھے، اور استاد شگن صاحب کا گھر تھا وہاں موہنی روڈ. جی استاد شگن صاحب، اور وہ یہ کرتے ہوتے تھے، محفلوں کرتے استاد شگن یہ کرتے تھے، اور مسجد کے پچھواڑے میں کرتے تھے. کھلی جگہ تھی مسجد کے پچھواڑے میں. تو جب عشاء کی اذان اور نماز ختم ہوتی تھی تو وہ محفل شروع ہو جاتی تھی، اور صبح فجر کی نماز تک وہ محفل جاری رہتی تھی، اور بلا شبہ ہزارہا لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. ہواؤں کی آواز سنتے ہیں آپ، بارش کی آوازیں سنتے ہیں آپ، پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں آپ، اور پھر خاموشی کی آواز بھی آپ سنتے ہیں. یہ ساری آوازوں کا خالق جو ہے وہ خالق کائنات ہے. تو جن لوگوں نے اسے عقیدت کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہو گیا. تو میں یہاں پہ آپ کو اپنی باتیں سنانے کے لیے بالکل نہیں آیا، میں اپنی اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے آیا تھا جو کسی فنکار سے کی جا سکتی ہے، اور پھر رفیع صاحب جیسے فنکار سے کی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ ملک بنا جو میرا اور آپ کا ملک ہے پاکستان، تو ہم نے بہت چیزیں تقسیم کی آپس میں. یہ شہر میرے ہیں، یہ شہر تمہارے ہیں، یہ دریا میرے ہیں، یہ دریا تمہارے ہیں، یہ پہاڑ میرے ہیں، یہ پہاڑ تمہارے ہیں. ہم نے تقسیم کیا نا چیزوں کو، شہروں کو تقسیم کیا، آبادیوں کو تقسیم کیا، پہاڑوں کو دریاؤں کو تقسیم کر دیا. ہم نہیں تقسیم کر سکے تو کیا چیز تقسیم نہیں کر سکے؟ ہم محمد رفیع کو تقسیم نہیں کر سکے. انہوں نے کہا محمد رفیع ہمارا بھی ہے، ہم نے کہا محمد رفیع ہمارا بھی ہے. ہم ہر بات پہ جھگڑتے ہیں، 70-75 سال سے جھگڑا کرتے آ رہے ہیں ہر بات پہ. ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی ایک جنگ اور ایک جھگڑا ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا. لیکن جس بات پہ ہم نہیں جھگڑے، جس پہ ہم نہیں لڑے، وہ محمد رفیع تھے. دونوں نے مان لیا کہ یہ دونوں کی، تو یہ ان کی خوبی تھی. یہ محمد رفیع صاحب کی خوبی تھی کہ ان پر ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوئی. ان سے ہم سب نے پیار کیا، وہ پیار کی علامت. میں جب بالکل اسکول میں پڑھتا تھا تو جیسے آپ سب لوگ گرمیوں میں کسی نہ کسی چھٹیوں میں جگہ پہ جاتے ہیں، تو جو ہمارا زمانہ تھا مری چلے جاتے تھے سب لوگ. تو مری میں 3 سنیما تھے، ایک کیپٹل کے نام سے تھا، ایک سیروز کے نام سے تھا، ایک پیراڈائز کے نام سے تھا. تو اس وقت انڈین فلموں کی نمائش چلتی تھی. یہ 65 کی جنگ سے پہلے کی بات ہے. تو ان تینوں سنیماؤں میں انڈین فلم چلتی تھی، اور ایک دن خواتین کا شو ہوتا تھا، اور خواتین کے شو میں 13 سال تک کے بچے بھی جا سکتے تھے.
تو میری عمر بھی کوئی 11-12 سال ہوگی، تو میں اپنی بہنوں کے ساتھ چلا جاتا تھا فلم دیکھنے، کیونکہ اس دن ذرا ٹکٹ کم ہوتا تھا خواتین پہ. تو جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو یہ فلم تھی دیدار، دلیپ کمار صاحب کی فلم، جس کا مشہور گانا رفیع صاحب نے، بہت دوسرے گانے بھی مشہور تھے، ان میں سے ایک گانا میری کہانی بھولنے والوں. تو جب وہ ٹریجڈی سین ہے، اور دلیپ کمار صاحب کو ٹریجڈی کنگ کہا جاتا تھا، اور انہیں ٹریجڈی کنگ بنانے میں بھی رفیع صاحب کا 50% حصہ تو ضرور تھا. تو جب یہ گانا فلم میں چلتا تھا اسکرین پہ، تو ہال میں اندھیرا ہوتا تھا، جیسے سنیما ہال میں اندھیرا ہوتا ہے، اسکرین پہ گانا چل رہا ہے، تو صرف چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. اور جب فلم ختم ہوتی تھی اور آپ چلتے ہوئے نکلتے تھے سنیما ہال سے، تو پیروں میں چوڑیاں ہی چوڑیاں ہوتی تھیں. اور چوڑیاں خواتین توڑتی ہیں اس وقت جب ان کے گھر میں کوئی مرگ ہو گیا. تو رفیع صاحب کا گانا جو تھا وہ خواتین پر اتنا اثر کرتا تھا کہ وہ صدمے میں اور غم میں اپنی چوڑیوں کو توڑ دیتی تھی. تو یہ اثر تھا ان کی آواز کا، یہ جادو تھا جو بچپن سے میں جس کا مشاہدہ کر چکا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں انہوں نے بھجن گائے. رفیع صاحب جب بھجن گاتے تھے تو مندروں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جاتی تھیں، بلکہ گھنٹیاں بھول جاتی تھیں کہ انہوں نے بجنا ہے، کہ رفیع بھجن گا رہے ہیں. اور وہی رفیع جب ہماری قوالی گاتے تھے تو مزاروں پر جو کبوتر بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے کہ رفیع کی قوالی ہو رہی. تو یہ ان کی آواز کا اثر تھا کہ وہ مندر والوں پر بھی، مزار والوں پر بھی، پیار کرنے والوں پر بھی، خوشی منانے والوں پر بھی، سب پر اثر کرتا تھا. مجھ سے پہلے بہت اچھی اچھی باتیں کی گئیں، بہت ہی اچھی باتیں تھیں جو مجھ سے پہلے کی گئیں. اور ان میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ دلیپ کمار کو بھی اپنی آواز دے سکتے تھے، وہ راج کپور کو بھی اپنی آواز دے سکتے تھے. یہ بالکل درست ہے، حقیقت ہے. ہم سب نے جو فلمیں ان کی دیکھی ہیں، ان کے گانے دیوانند نے بھی گائے، دلیپ صاحب نے بھی گائے، راج کپور صاحب بھی گاتے تھے، بھارت بھوشن نے بھی ان کے گانے گائے. ابھی یہ جو بیجو باورا کا گانا سنا ہم نے، درباری راگ درباری میں جو، تو یہ نشاط صاحب تو دراصل چیلنج ہوا کرتا تھا. کبھی آپ نے رفیع سے اتنے گانے گوائے ہیں، کبھی کوئی راگ بھی ان سے گوائے، اور چیلنجز معنوں میں ان کو دیا جاتا تھا کہ تمہارا پسندیدہ گلوکار جو ہے غالباً وہ راگ نہیں گا سکے گا. تو میں نے ایک انٹرویو میں سنا کہ نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ جب فلم کا پہلا شو تھا تو میں سنیما ہال میں نہیں گیا، اس سے پہلے میں اپنے گانے سننے سنیما ہال میں جاتا تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ جب بیجو باورا کا پہلا شو ہو رہا تھا اور رفیع کا یہ گانا اس فلم میں موجود تھا، تو میں باہر بیٹھا رہا ایک ہوٹل پہ چائے پیتا رہا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ لوگ پسند کریں گے کہ لوگ پسند نہیں کریں گے. اور جب سنیما ختم ہوتا ہے اور سنیما ہال سے لوگ واہ واہ کرتے باہر آ رہے ہیں اور محمد رفیع کی گائیکی کی تعریف ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سڑک کراس کر کے سنیما کی طرف جا رہا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس سڑک کو کراس کرنے میں مجھے کتنے سال لگے. یہ جو 2-3 منٹ کا سفر تھا، یہ کتنے سالوں میں نے طے کیا. تو نشاد جیسے بڑے موسیقار کو، جسے نشاد اعظم کہتے ہیں، ان کے سفر کو رفیع صاحب نے مختصر کیا. تو میں آپ سب کو اور
طاہر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پرانے لاہور کو زندہ کرنے کی ابتدا کی، اور ہم جتنا مرضی لاہور کو جدید بنا لیں، ماڈرن بنا لیں، اس پہ اچھے سڑکیں بنا لیں، اس پہ اچھے پھول اور گرین بیلٹس کا قائم کر لیں، اچھی ٹرانسپورٹ لاہور میں چلا لیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب تک لاہور کی روح لاہور کو واپس نہیں ملے گی لاہور، تو کچھ کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، سڑکیں بنانا، ٹرانسپورٹ چلانا، یہ حکومتوں کے کام ہیں، لیکن فن کو زندہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ حکومت اپنا کام کرتی رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، تاکہ لاہور کا جسم بھی زندہ رہے اور لاہور کی روح بھی زندہ رہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات۔ میں یہ چاہوں گا کہ محمد رفیع لور جو ایک دو ہمارے حال میں موجود ہے وہ بھی آ جائیں، اور خالد بیگ صاحب مائک پکڑیں، اور سارے یہاں کھڑے ہو کے رفیع صاحب کو ایک ٹربیوٹ اور پھر ختم ہے یہ فن۔ جی کون؟ ہاں جی، اب جہاں ٹیمپو پہنچ چکا ہے جی، وہاں سے جو فنکار کا جی کرے گا وہ سنائے، ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے، اور اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے ذہن میں۔ آئے سکندر صاحب نال آؤ، آ جاؤ ڈاکٹر صاحب، سارے آ ختم ہو گیا مطلب لاٹری تو مجھے شجاعت بوگی صاحب نے کہا ہے کہ بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، تو وہ ہم آخر میں وہ گانا کرتے ہیں، اور ارشد صاحب